بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ محترم پروفیسر آفتاب حسین سرائی صاحب، ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں تعلیمی شعبے میں۔ سر جو ہیں یہاں غازی یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، مختلف کالجز جو ڈی جی خان کے ان میں بھی پڑھاتے رہے ہیں۔ باقی تفصیل جو ہے سر آپ کو خود بتائیں گے کہ اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور کس طریقے سے ان کا کیریئر اختتام پذیر ہوا، بلکہ میں تو کہوں گا ان کا کیریئر اب بھی جاری ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہاں پر ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے الحمد اکیڈمی کے نام سے، اور اب بھی ماشاءاللہ یہ علم کی دولت جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں لوگوں میں۔ تو سر کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں سر؟ بہت شکریہ عزیز اللہ غوری صاحب، بہت پرانا رشتہ ہے آپ سے، بہت پرانا تعارف ہے، آپ بھی ہمارے تعلیمی کاروان کے اہم دوستوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ بطور پرنسپل آپ کی خدمات بھی رہی ہیں کامرس کالج میں۔ تو جہاں تک میرے تعلیمی سفر کا آغاز، میں پڑھا بھی ڈیرہ غازی خان میں ہوں، پیدا بھی یہیں پہ ہوا تھا، اور ماسٹر کی تعلیم جو ہے وہ میں نے زکریا یونیورسٹی ملتان سے حاصل کی۔ بہت سینئر اساتذہ ڈاکٹر ربیع اشرف صاحب، ڈاکٹر انوار احمد صاحب، ڈاکٹر طاہر توسوی صاحب، ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ 1987 میں میری بطور لیکچر سلیکشن ہوئی۔ سروس کا آغاز شور کوٹ کالج سے ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 4 مہینے کے ہی اندر میرا ٹرانسفر گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان ہو گیا تھا، اور پہلے ہی سال مجھے ماسٹرز کی کلاسیں پڑھانے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ اور 36 سال کے اس تعلیمی سفر میں، تدریسی سفر میں نے انٹر، بی اے اور ماسٹرز کے بے شمار اسٹوڈنٹس کو اپنی شاگردی میں سمجھنے لیا، اور بہت اچھے نامور اسٹوڈنٹس میرے اس وقت بھی مختلف کالجوں میں کہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اور کہیں بطور ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں، گرلز اور بوائز دونوں طرف سے۔ اور بہت سے اسٹوڈنٹس غازی یونیورسٹی میں جب یہ بنا ہمارا کالج، تو بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں نے وہاں پہ بی ایس کلاسز کا آغاز کرایا، اور ایک بڑی تعداد کے اسٹوڈنٹس کو میں نے تھیسز میں بطور نگران کام کیا۔ ایک میگزین بھی ہم نے نکالا اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی میں، اور آکس کے نام سے وائس چانسلر صاحب نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں مطمئن ہوں اپنے اس سفر سے، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا ڈی جی خان میں ایک دوست کا دعویٰ ہے کہ کسی بچے نے کہا ہو کہ میں نے ایم اے اردو کیا ہے اور سر آفتاب سے نہیں پڑھا، تو وہ کہتے یار تو مذاق کر رہا ہے۔ تو بہرحال مہربانی ہے، محبت ہے دوستوں کی، اور ایک لمبا سفر میرا شور کوٹ سے ختم ہوا۔ بلاک نمبر 17 کالج سے میں نے ریٹائرمنٹ حاصل کی 2022 میں۔ اس کے بعد تعلیمی دنیا سے، جیسے آپ نے فرمایا غوری صاحب، مجھے تعلق تو نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر اور ایک استاد یہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے، ویسے ہمارے یہاں تو فوجی بھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے، تو وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتے، اس لیے تعلیم کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اور الحمد ایوننگ اکیڈمی شہر کی چند منفرد اکیڈمیوں میں سے ایک ہے جہاں پہ اس وقت سینئر دوستوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ سر نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ڈی جی خان میں جس نے ایم اے اردو کرنا ہے، اگر وہ سر آفتاب سرائی صاحب سے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب اس نے ایم اے اردو نہیں کیا۔ اور اس کی بیسٹ ایگزامپل میرے اپنے گھر کی ہے، یاد ہے مجھے، میری مسز کو شوق ہوا تھا ایم اے اردو کرنے کا۔ بالکل بالکل۔ تو محترم سر آفتاب سرائی صاحب ان کے استاد ہیں ماشاءاللہ۔ سر نے 1 مہینے کے اندر سارا کورس آؤٹ لائن کروا دی تھی، صحیح، بالکل۔ اور میری مسز فرسٹ اٹیمپٹ میں وہ ماشاءاللہ ایم اے اردو جو ہے وہ کر گئی۔ بلکہ غوری صاحب سے میرا تعارف بھی وہیں شروع تھا جب یہ ان کو چھوڑنے آتے تھے اور لینے آتے تھے گھر، ماشاءاللہ۔ اچھا، اور سر کوئی مطلب تعلیم کے شعبے کے حوالے سے کوئی آپ کی تعلیم کے شعبے کے حوالے سے، کیونکہ آپ اور میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، آپ بھی ایک بہترین استادوں میں سے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ابھی آپ سے آف دا ریکارڈ ہماری بات جو ہو رہی تھی، تو تعلیمی شعبے میں ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ بہت ہے، ذہین بہت ہیں۔ ہماری لڑکیاں خاص طور پہ جو ماسٹرز کرتی رہی ہیں یا بی ایس کر رہی ہیں، ان سے جب ہم تھیسز کراتے ہیں تو وہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں، لیکن جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، اس سے میرے خیال میں آپ بھی میری تائید کریں گے شاید، کہ وہ جب سے ہم نے ریگولر سسٹم کو چینج کیا، گریجویشن کو ختم کر کے بی ایس کو لے کر آ رہے ہیں نا، اس سے
تعلیمی طور پہ ڈگریاں تو بہت اعلیٰ مل رہی ہیں، صحیح 80% 90% جو ہم نے کبھی لے لیے تھے، جی بالکل لیکن اس کے باوجود نالج نہیں آ رہا ان کے اندر۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے تھیسس کیا تھا، وہ مکمل ہو گیا تو اس کو گائیڈ نے کہا کہ بیٹا بس آپ کا کام ٹھیک ہے، اب اس کا ایک مقدمہ لکھ لو تو اس کو کمپوز کراتے ہیں۔ صحیح اب وہ لفظ مقدمے سے ہماری وہ اسٹوڈنٹ نے سوچا کہ میرے ایک انکل وکیل ہیں، ان کے پاس جانا پڑے گا اور وہ باقاعدہ گئی ان کے پاس، اچھا اور اتفاق سے ان کے انکل بھی میرے واقع تھے۔ ہاں انہوں نے مجھے کہا سراج صاحب یہ کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ وہ کہتی ہے میرا تھیسس ہو گیا ہے، اب مقدمہ کرنا ہے۔ تو وہ ہماری خامی ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح سے پڑھا نہیں سکے شاید، اور بچے بھی آج کل جس طرح میڈیا اور باقی مصروفیات آ گئی ہیں، پیرنٹس میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے، ساری رات موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی ڈائریکشن صحیح کر لیں اور نظام تعلیم میں بی ایس کی جگہ میری تو رائے ممکن نہیں ہے اگرچہ وہی پرانا ہمارا گریجویشن اور ماسٹرز کا سسٹم آ جائے اینول والا، تو اس میں بہت بہتر معیار تعلیم ہو سکتا ہے۔ سر باہر کے ملک میں یہ سسٹم جو ہے نا، یہ سیمسٹر سسٹم بڑا کامیاب ہے، کیونکہ وہ جو کورس آؤٹ لائن ہے اس کے مطابق وہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے مطابق پیپر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہر چیز جو ہے اس میں نیپوٹزم آ جاتا ہے، اپروچ آ جاتی ہے، تو اس لیے اگر کورس آؤٹ لائن میں مثال 10 چیپٹر ہے صحیح تو ہے، ٹیچر وہ 2 چیپٹر پڑھاتا ہے، اس میں سے مڈ لیتا ہے، اس میں سے فائنل لیتا ہے، تو بس اس وہی، لیے نالج نہیں ہے اسٹوڈنٹس۔ ہاں بلکہ آپ کی بات سے میں زیادہ اتفاق کروں گا کہ سسٹم غلط نہیں ہے، ہاں جی غلط لوگوں کے ہاتھ آیا ہوا غلط ہے۔ لوگ ہیں۔ اور میرے دوست سن کے ناراض ہوں گے شاید، کمنٹس میں بھی مجھے برا بھلا کہیں گے، اور وہ غلط لوگوں میں ہمارا ہی برادری شامل ہے۔ بالکل صحیح ہماری مارکنگ سے بچے مطمئن نہیں ہوتے جب ہم ایف ایس سی کی کرتے ہیں، صحیح جب ہم ٹیچنگ میں آتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ 10 چیپٹر کرانے ہیں میڈ میں تو ہم 2 کراتے ہیں، بیٹا فکر نہ کرو نہیں میں سے آ جائے گا۔ تو اگر ہم تھوڑی سی اس کو اور کوئی نظر سے دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ہماری قوم کا اوور آل مستقبل ہے، اور بچوں کے ٹیلنٹ سے انکار ہے ہی نہیں، صحیح جب ہم ان کو گائیڈ ہی صحیح نہیں کر رہے اور صاحب، جی تو پھر وہ کیسے؟ ان کو تو جو آسان راستہ دکھائیں گے وہ کہیں گے جی بسم اللہ حلوہ یہی سکھائیں گے ہم۔ بالکل اور اوور آل جو ہے مایوسی نہیں ہے، انشاءاللہ ہر شعبے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اور ڈی جی خان کا تعلیمی ماحول میں جتنا حصہ میں لے سکتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے پروفیسر ممتاز صاحب مرحوم میرے استاد تھے انگریزی کے، صحیح بہت ہر دل عزیز ٹیچر۔ میرے لیے ایک فخر کی بات یہ کہ ان کے پاس ایک صاحب گئے جی میری مسز ایم اے اردو کرنا چاہتی ہے تو ہمیں گائیڈ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یار آفتاب کو جا کے پکڑو، اگر وہ لے لیتا ہے بچی کو تو پھر میری گارنٹی ہے وہ ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ تو میں نے معذرت کی، میں نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، الگ خاتون کو ٹائم کیسے دوں گا؟ انہوں نے سر ممتاز کا ریفرنس دیا تو میں نے ہاتھ باندھ لیا، میرے کہا استاد محترم کا حکم ہے، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ اور اسے کوئی آپ کو ریکمینڈ کرے کہ فلاں کے پاس جائیں تو آپ کے لیے تو سند ہو جاتی ہے۔ بالکل تو پھر میں نے ان کو پڑھایا، وہ بچی جو ہے ماشاءاللہ، اس کے ہسبینڈ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل رہے تھے، وہ ایم اے فل کیا، اس نے پی ایچ ڈی کی طرف گئی، آج وہ 19 گریڈ میں جاب بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو ایم اے انگلش آلریڈی تھی، ایم اے اردو بھی اس نے کر لیا۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ محترم سر آفتاب سری صاحب کی مسز جو ہیں وہ بھی تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں، اور وہ بھی ایز پرنسپل سر ریٹائر ہوئے۔ ہاں پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ شاہدہ آفتاب یہاں پہ اکنامکس ان کا سبجیکٹ تھا، میرا اردو ہے، وہ لٹریچر کے بالکل اپوزٹ ہے سبجیکٹ ہے اور سر اکنامکس۔ وہ یہاں ماڈل ٹاؤن کا جی ماڈل ٹاؤن گرلز کالج میں پہلے وائس پرنسپل بھی رہی ہیں، اس کے بعد بطور پرنسپل 2021 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، اس کے 1 سال بعد پھر میری ریٹائرمنٹ 22 میں ہو گئی تھی۔ صحیح۔ اب وہ گھرداری کر رہی ہیں، تو مسز سر وہ بھی 19 یا 20 میں؟ وہ 20 میں ریٹائر ہوئی ہے، ہاں فل پروفیسر کو ملا تھا بعد میں۔ اچھا سر انسان کا اثاثہ اس کے بچے ہوتے ہیں، یعنی لوگ جب آپ کو ملتے ہیں نا سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بچے ماشاء اللہ کس سٹیج پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو سر آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے سر؟ الحمدللہ غوری صاحب، مقصد خوش نصیب انسان بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی اولاد کی بہتر تربیت بھی کرے، اور معاشرے میں وہ اگر ایک اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو والدین سے اس سے بڑھ کر کوئی انعام یا خوشی نہیں ہوتی۔ ایک سنا گیا ہے کہ اکثر جو ہے جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی توجہ اپنے بچوں پہ ذرا کم جاتی ہے، ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، تو بعض اوقات وہ اچھے مقام تک نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی ذات کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ 3 بچے، میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے وشال زارا،
لاہور میں میڈیکل ڈاکٹر DPT اچھا ہاں فزیوتھراپی میں. ٹھیک. تو بحریہ ٹاؤن لاہور میں ان کا کلینک ہے اپنا. اس کے ہسبینڈ سلمان بھی وہ بھی DPT میں ہیں اور بہت اچھی شہرت کے ساتھ ان کا وہ کام چل رہا ہے. اچھا. دوسرا بیٹا ہے علی شہروز, اس نے BS کمپیوٹر سائنس کیا تھا. اس کے بعد اس کو سویڈن میں ایڈمیشن مل گیا تھا یونیورسٹی میں. ماشاءاللہ. تو وہاں سویڈن سے اس نے اپنے 2 سال میں ماسٹرز کمپلیٹ کی ہے اور اب وہ ماشاءاللہ وہیں پہ ایرکسن کمپنی کے اندر انجینئر کے طور پہ جاب بھی کر رہا ہے اور ہم سے زیادہ خوشحال ہے. بلکہ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں میں کہ میں نے جب اس سے پوچھا, اس کی 1 سال جاب ہوئی ابھی, میں نے کہا یار تمہاری تنخواہ کتنی ہے, پے مل رہی ہے؟ کہتا ہے آپ کی کتنی ہے؟ میری 36 سال بعد جو پے تھی میں نے اس کو 10-20 روپے بڑھا چڑھا کے کہ میری اتنی ہے. کہتا ہے مجھ سے 2 گنا کم ہے آپ. تو لازمی بات ہے وہاں پہ وہ جو ان کا اپنا سسٹم ہے ایجوکیشن کا بھی اور مالی طور پہ خوشحالی کا. چھوٹا بیٹا آخری جو ہے علی دانیال, اس نے BS کیا ہے, ابھی BBA کیا بلکہ لاہور سے, اور ابھی وہ ریسٹ میں ہے کہ کوئی جاب ملے گی تو کر لوں گا ورنہ اما ابا کی کمائی کافی ہے. الحمدللہ. اچھا سر, کوئی میسج نیو جنریشن کو, جس طرح آج کل حالات ہیں, یعنی بڑا پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اس وقت یقین مانے انسرٹینٹی ہے, بالکل صحیح, اور مایوسی پھیلی ہوئی ہے, تو سر یہ ہم اس مایوسی کے دلدل سے نکلیں گے سر؟ لازمی بات ہے کہ اگر ہم اپنے مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں اللہ پاک کے ارشادات کے حوالے سے, پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مایوسی جو ہے وہ کفر کا زینہ ہے, کیونکہ اللہ کے ہوتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اوورآل جو ہمارا نوجوان ہے وہ مایوس ضرور ہے. نوجوان کیا, ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے اس ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں, مہنگائی خاص طور پہ, باقی چیزیں, لیکن ہوتا وہی ہے کہ انسان میں کریج ہے. اس قوم نے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا تھا 47 میں, جب وہ کہتے ہیں دیوانے کی باڑھ ہے پاکستان کیسے بن سکتا ہے. تو اب بھی یہ ناممکنات سے واسطہ ہے ہمارا. لیکن ہمیشہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں, یار آپ کہتے ہو سسٹم آف ایگزامینیشن خراب ہے, مارکنگ میں بے ایمانی ہوتی ہے, انٹرویو میں سفارشیں چلتی ہیں, اس کے باوجود ایک میری رائے غوری سے پکی ہے کہ محنت اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں کرتا. یہ میرے اسٹوڈنٹس کی بہت ساری تصویریں یہاں لگی ہوئی, یعنی اس میں ایسے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اینٹری ٹیسٹ کے لیے کوئی اکیڈمی بھی نہیں جوائن کی, غریب تھے, اور آج وہ بطور ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محنت کا پھل دیتا ہے. اور اس میں جوش ملی آبادی کا ان کو ہمیشہ میں قطعہ سناتا ہوں کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم, جوش ملی آبادی, زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم آدمی کو عرش تک پرواز کرنا چاہیے, اور جب جنبش میں آ جائیں پرو بال حیات, عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں ٹاپ خالی کبھی نہیں ہوتا, تو ایک ٹاپ کے بعد اگلا ٹاپ, ایک ٹاپ کے بعد اگلا. اگر نوجوان ہمت کریں تو میرے سامنے 36 سال کی اس تدریس میں بے شمار مثالیں ہیں ایسے بچوں کی. ایک بچہ ریڑھی لگاتا تھا سبزی منڈی میں, FSC میں میرے پاس ہے, میلے کپڑے, پھٹے ہوئے جوتے, کہتے سر میں نے پڑھنی ہے ٹیوشن آپ سے. اس وقت گھر میں پڑھاتے تھے, لیکن میں آپ کو فیس نہیں دے سکوں گا. میں نے کہا تم پڑھو یار, فیس کو دفع کرو. پھر 2-4 دن کے بعد کہا جی میرا میتھ بھی کمزور ہے, مجھے میتھ کی بھی فری ٹیوشن رکھوا دیں. پھر میں نے سوچا دل میں ایک آیا یار اس نے پڑھنا تو ویسے نہیں ہے, غریب سا بچہ ہے, کیا کرے گا. چلے میں نے اس کو میتھ کی بھی کرا دی. سٹوری لمبی ہوئی, آج وہ PhD ڈاکٹر ہے فزکس میں, اور ایک بہت بہترین ادارے میں وہ پڑھا رہا ہے. میرا 1% بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ کہاں سروائیو کرے گا, اور اس کے ساتھ جو کھاتے پیتے بڑے بڑے تھے وہ کوئی کہاں رول رہا ہے کہاں. تو محنت میں نوجوانوں سے کہوں گا, اپنے سننے والوں سے, وہ رائے گاہ نہیں جاتی. وہی پرانی کہ دیر ہے اللہ کے یہاں, اندھیر نہیں ہے. سر آپ نے ٹائم دیا سر, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر, تھینکس لاٹ. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ کے چینل کے لیے بہت ساری دعائیں, اور آپ کی خدمات DG خان کے لیے بہت. پلیز سبسکرائب مائی YouTube channel. Thanks a lot.